السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد مجیب الدین قاسمی ایک اہم اور انتہائی سلگتے ہوئے اور حساس مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی ضرور پریس کر دیں، نئی ویڈیوز کی انفارمیشن آپ تک پہنچ جائے گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، کیا ملک کا اصل مسئلہ ہندو مسلم ہے؟ یہ ٹاپک اس لیے بھی چنا گیا ہے اور اس وقت یہ ٹاپک اس لیے بھی اہم اور ضروری ہے کہ ابھی دہلی کے رام لیلا میدان میں جمعیت علماء کا 34واں اجلاس منعقد ہوا، جس میں حضرت الاستاذ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء ہند نے ببانگ دوحل مرد مجاہد کی للکار کی طرح پوری انسانیت اور پوری ملت کے سامنے علل اعلان توحید کا پیغام پیش کیا۔ جب سے یہ بیان ہوا ہے، اس بیان کو مختلف زاویوں سے گودی میڈیا پیش کرتی جا رہی ہے اور ملک کا ماحول ایک الگ رخ پر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو آپ یہ نام بالکل دے سکتے ہیں کہ کیا ملک کا اصل مسئلہ ہندو مسلم کا ہے؟ آئیے اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک بھارت میں کبھی بھی ہندو مسلم مسئلہ نہ پہلے کبھی تھا، نہ اب ہے اور نہ کبھی آئندہ رہے گا، اور رہے گا بھی کیوں؟ جبکہ ہندو دھرم خود کوئی دھرم نہیں، ہندو دھرم خود کوئی دھرم نہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل صحیح سنا اور بالکل درست سنا کہ ہندو دھرم خود کوئی دھرم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مذہب کی کتابوں میں اس مذہب کا نام آتا ہے، لیکن ہندو مذہب کی جو کتابیں بتائی گئی ہیں ان میں کہیں پر بھی ہندو کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہ ویدوں میں، نہ اپنشدوں میں، نہ شاستروں میں، اور نہ پرانوں میں، اور نہ دیگر کتب میں۔ تو پھر ہندو مذہب کیسے ہوا؟ سوامی دیانند سرسوتی نے بھی اپنے آپ کو ہندو نہیں کہا بلکہ آریہ کہا، اور آج بھی جو اپنے آپ کو سناتی کہنے والے ہیں در حقیقت وہ برہمن ہیں۔ لفظ ہندو مذہب کا استعمال، یعنی ہندو مذہب کا یہ جو لفظ ہے اس کا استعمال 1910 کے بعد سے ہونے لگا۔ 1915 میں اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سے قبل پھر وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ تو اس کا جواب علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عرب اور ہندوستان کے تعلقات میں لکھا ہے کہ ملک بھارت میں صرف 2 مذہب ہوا کرتے تھے، ایک برہمنی دھرم اور دوسرا شرمنی دھرم، جس کو آج بدھ مذہب کہا جاتا ہے۔ برہمنی دھرم منوواد، عدم مساوات، غیر انسانی سلوک پر مبنی ہے۔ برہمنوں نے جب بھارت پر قبضہ کیا تو یہاں کے لوگوں کو ذاتوں اور برادریوں میں تقسیم کیا، یہاں کے اصلی باشندوں کو غلام بنا کر رکھا، بلکہ انسانیت سے بھی نیچا درجہ دیا گیا۔ ان کو خود مذہبی کتابوں، عبادت گاہوں سے دور رکھا گیا، مذہبی رسومات پر پابندی لگا دی گئی۔ الغرض ایک طویل تاریخ ہے جس کو پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اب ہندو کیوں کہا جانے لگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ برہمنوں نے 18ویں صدی تک لوگوں کو بانٹ کر راج کیا۔ 19ویں صدی میں یعنی 1857 کے بعد آریہ کے نام پر دوسرے طبقات کو متحد کر کے راج کیا۔ 20ویں صدی سے آج تک مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہندو بنا کر راجنیتی کر رہا ہے۔ اسی طوفان کی
چپیٹ میں مسلمان بھی جانے انجانے میں آلہ کار بن رہا ہے، جو کہ یہودی مشنری ہے بنام برہمن مشنری۔ اس مختصر سی بات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہندو کوئی دھرم ہی نہیں، تو پھر اس کے دھرم گرو کیسے ہوئے؟ دراصل برہمن اپنے آپ کو سناتی کہتا ہے، وہ کبھی بھی ہندو نہیں کہتا، لیکن جب مقابلے میں مسلمان ہو تو ہندو دھرم ضرور کہتا ہے۔ مسلمانوں کو 3.5% منووادی برہمنوں کو چھوڑ کر مول نواسیوں یعنی اصلی باشندوں سے اتحاد بڑھانا چاہیے، اور ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہم اور آپ بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے، ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے جو برہمن ہے۔ اگر دوست اور دشمن کی پہچان کرا دی جائے تو ملک میں امن، شانتی، بھائی چارہ، انصاف اور مساوات قائم ہو جائے گا، جو کہ مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل سے یہ کام کر دکھایا ہے، جس کے نتیجے میں عرب کی سرزمین پر فتح مکہ کے بعد کیسا انقلاب آیا، تاریخ آج تک گواہ ہے۔ اور جس جین مذہب کے رہنما نے مولانا ارشد مدنی کو مناظرے کا چیلنج کیا، ان کا مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا گیا ہے۔ اب ان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنے آپ میں کتنے سچے ہیں اور ان کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی بات میں سچے ہیں تو جو مناظرے کے چیلنج کو آپ کے قبول کیا گیا ہے، آپ جائیں اور اپنے اس مناظرے کو آپ تیار کریں اور مناظرہ کر کے دکھائیں تاکہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔